حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ایک کلام کے کچھ اشعار پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ شعر سمجھ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے۔ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے۔ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اور قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اور آخری شعر، جو عاصی کو دامن میں اپنے چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو دامن
کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پچھلے جمعہ کو قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، آج کے اس مختصر سے وقت میں اسی آیت کو دوبارہ میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور کچھ باتیں انشاءاللہ الرحمن مسجد کے حوالے سے آپ لوگوں کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ پچھلے جمعہ کو اس آیت پر گفتگو ہو چکی ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے مومن ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے ایمان والے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب جو بھی اپنے قول سے اپنے فعل سے مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، ذاتی امداد کے ذریعے سے یا پھر اپنے سجدوں کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے مسجدوں کو جو آباد کرنے کی سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب جو لوگ اس سے جڑتے چلے جائیں گے، قربت جو لوگ مسجد سے بنائے رکھیں گے، جو مسجدوں کے کام و کاج میں حصہ لیتے رہیں گے، جو اپنی ڈیوٹی کو صحیح معنوں میں نبھاتے رہیں گے، وہ لوگ ایک بعد دھیرے دھیرے اس زمرے میں شامل بھی ہوتے رہیں گے، ان کا ایمان بھی بڑھتا رہے گا۔ اب اس پر بحث نہیں، کلام نہیں کہ مسلمان کون ہے، ایمان والے کون ہے، کس کا کیا معاملہ ہے، اس کی کیا کیٹیگریز ہے، اس کے لیے بہت سارا وقت درکار ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے افعال، اپنے اعمال اور اپنے کردار کے ذریعے سے وہ مسجد سے لو لگائے رکھے، مسجد سے لگا رہے، مسجد کے کام و کاج میں حصہ لیتا رہے، زبانی نہیں۔ کچھ لوگ زبانی ہوتے ہیں، صرف دکھاوے کی نہیں، اللہ کے گھر میں دکھاوے کی بات نہیں ہونی چاہیے، نہ ہوتی ہے۔ جو کرتا ہے وہ اپنا اعمال خود جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے نا۔ یہاں ہر کام رضائے الہی کے لیے ہونا چاہیے اور رضائے الہی کی خاطر ہی کام ہوتا ہے، اور جو اپنے دل میں ان تمام چیزوں کے علاوہ کوئی چیز اور رکھتے ہیں وہ یہاں بھی خسارے میں ہیں اور وہاں بھی خسارے میں رہیں گے۔ اب یہ تو بات ہو گئی، جیسا کہ پچھلے جمعہ کو میں نے اس آیت پہ گفتگو کی تھی کہ وہ لوگ ایمان والے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہی مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، آباد کرتے ہیں۔ اب ایمان والوں کی کیٹیگری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ دنیا میں سب سے بڑا ظالم کون ہے۔ ایمان والوں کی فہرست
کے بعد یہ بھی بتایا کہ دنیا میں سب سے بڑا ظالم کون ہے، تو سورہ بقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر اور ظالم دنیا میں کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں خدا کا نام لیے جانے سے۔ پتہ یہ چلا کہ جو مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکتے ہیں، جو مسجدوں میں ذکر الہی سے روکتے ہیں، اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ جب اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اس میں جو ہے نا، اس آیت کی تفسیر میں تمام چیزوں کا ذکر، نماز، ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ مسجد میں تقریر کرنے سے منع کرنا، نعت پڑھنے سے منع کرنا، یعنی یہ مسجد جو ہے نماز کے ساتھ ساتھ دیگر وہ کام جو ایمان و عقیدے سے ریلیٹڈ ہیں ان تمام کام کے لیے مسجد ہے۔ ابھی دیکھیے اگر عقائد پر گفتگو ہو تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سب باتیں جو ہے باہر جلسوں میں ہونی چاہیے، مسجدوں میں نہیں، مسجد میں صرف آپ کیا بات کریں، نماز کی بات، روزے کی بات، حج کی بات، زکات کی بات کریں، ہے نا، یہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا معاملہ رہتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مسجدوں میں خالی آپ دوسری قسم کے باتوں کو لے کر کے آتے ہیں، جیسے کہ سیاست کے بارے میں، دیگر چیزوں کے بارے میں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسجد جو ہے یہاں سے پیغام پوری دنیا میں جاتا ہے، یہاں سے پیغام، یہ جو پیغام جاتا ہے صرف یہاں آنے والوں کے لیے خاص نہیں ہے، یہ پیغام تمام امت محمدیہ کے لیے ہے۔ اس لیے کہ جو خطیب جو بیان کرتا ہے وہ اپنے گھر کی بات نہیں بتاتا، وہ وہی بیان کرتا ہے جو باتیں اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے اور جس کا حکم دیا گیا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے، ان چیزوں کا بیان کیا جاتا ہے، ان کے تعلق سے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ اب پتہ چلا کہ یہاں پر ہر وہ بات کہی جائے گی جس بات کے ذریعے سے امت مسلمہ کی اصلاح، ہر وہ بات جس سے قوم کی اصلاح ہو، بات یہاں کہی جائے گی۔ اقتدار کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، اختیارات کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، سیاست کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، سماج کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، دین کے بارے میں گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں دین ہی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور جیسے کہ اس سے پہلے بھی لگ بھگ 3-4 جمعہ سیاست کے تعلق سے میری گفتگو ہو چکی ہے کہ دین، مذہب اور سیاست میں باہمی جو ہے تعلقات کیا ہے، اس میں گفتگو ہو چکی ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، ہے نا۔ تو اب ہم کو اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم کسی کو مسجد میں ذکر الہی کرنے سے، دین کی بات کرنے سے، وہ بات جو شریعت کے حدود کے دائرے میں ہو سکتی ہے، ان باتوں کو کرنے سے اگر ہم منع کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس زمرے میں آ رہے ہیں جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ میں نے کہا، ایک تو روکنا نہیں ہے، مسجد کی خدمت کرنی ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ مسجد کی خدمت کے لیے یہ ٹرسٹی اور ذمہ داران یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کی صاف صفائی کے لیے کوشاں رہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ صاف صفائی، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرنا، اس کے کتنے فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جلیل القدر انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں سے عہد لیا. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وعدہ لیا، عہد لیا اللہ نے. کن سے؟ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل، ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا اللہ نے. آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد تمام انبیاء میں سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے، جن کو ابو الانبیاء کہا گیا ہے. جن کو ابو الانبیاء کہا گیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ یہ ہمارا آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ان دونوں سے عہد لے رہا ہے، وعدہ لے رہا ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے عہد لیا، ہم نے وعدہ لیا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اور اسماعیل، ابراہیم سے اور اسماعیل سے. کیا وعدہ لیا؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، میرے گھر کی صاف صفائی رکھو گے، میرے گھر کو پاک رکھو گے، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو گے، میرے گھر کا خیال کرو گے. اب آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب انبیاء سے وعدہ لے رہا ہے کہ میرے گھر کا خیال کرنا، میرے گھر کی پاکی کا خیال کرنا، میرے گھر کی صاف صفائی کا خیال کرنا، تو ہم اور آپ یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ بھائی یہ کام ٹرسٹی کا ہے، یہ کام انتظامیہ کا ہے، یہ کام منتظمین کا ہے. اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا ہے کہ میرے گھر کا خیال کرنا، میرے گھر کی پاکی کا خیال کرنا. تو ہم رسول کی امت ہیں، ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اللہ کے اس گھر کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں. ہمیں انتظامیہ کو، ٹرسٹی کو اور منتظمین کو ان کو نہیں دیکھنا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے گھر کا خیال کریں، اس لیے کہ یہ گھر جو ہے یہ کسی کی ملکیت، کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، مالک اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. آپ جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حکومت اگر ہم سے کہے کہ بھائی اس جگہ کے بدلے تم کہیں اور جگہ 4 ایکڑ زمین لے لو اور یہ جگہ چھوڑ دو، تو ہم نہیں چھوڑتے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے ہیں؟ بھائی جب یہ آدھا بیگھہ زمین کے بدلے 4 ایکڑ زمین مل رہی ہے تو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم کو تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ہم نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مالک ہم نہیں ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. ایک بار جہاں خدا کا گھر بن گیا، قیامت تک وہ گھر خدا کا گھر ہے، قیامت تک وہ زمین مسجد ہے، اور وہاں پر دوسری کوئی جگہ، دوسری کوئی عمارت وہاں پر تعمیر بنائی نہیں جا سکتی. ہاں تو یہ، اور یہی وجہ ایک بات اور یاد آ گئی یہاں پر رک کر کہ حضرت عبد المطلب جب ابرہا جو ہے وہ ہاتھیوں والے کا واقعہ آپ نے سنا ہو، قرآن کا ذکر ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہے نا. تو جب وہ آیا تھا اور آنے کے بعد جو ہے حضرت عبد المطلب ہمارے حضور کے دادا، ان کے بہت سارے اونٹ کو پکڑ کر لے کر چلا گیا. حضرت عبد المطلب قریب گیا اور جانے کے بعد کہا کہ آپ کے ساتھیوں نے میرا اونٹ جو ہے وہ ہاتھ کر لے کر کے آ گیا ہے، تو آپ مجھے میرا اونٹ واپس کر دیجئے. ابرہا نے کہا تھا، ہنس کر کہا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ تم قریش کے سردار ہو اور تم کو اپنی اونٹ کی فکر ہے، میں تو خانے کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں. ہاں میں تو کعبہ کو گرانے آیا ہوں، تمہیں کعبہ کی فکر نہیں ہے، تمہیں تمہارے اونٹ کی فکر ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا تھا کہ جو جس کا مالک ہے وہ اس کی فکر کرتا ہے، اونٹ کا مالک میں ہوں اس لیے اونٹ کی فکر کر رہا ہوں. خانے کعبہ کا جو مالک ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ بھائی یہ جو ملکیت ہے یہ کسی کی نہیں ہے، کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے اور سب اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کے بندے اللہ کے گھر کی پاک صفائی کا خیال کریں گے. ہو گئی بات. اب کل سے ہم کسی کو یہ نہیں بھائی تم نے وہ نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، فلاں سی بات ہوتی ہے، وہاں یہ رکھا ہے، وہاں وہ لگا ہے. بھائی صاحب آپ نے دیکھا ہے، آپ بھی اللہ کے بندے، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی نماز پڑھنے آتے ہیں، اس گھر میں سجدہ کرتے ہیں. اگر آپ ہی صاف کر دیں گے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ لگ تو نہیں جائے گا. یہ سوچ ہمارے سینوں میں نہیں ہے آج، کیونکہ آج حسد کی آگ میں جل رہے ہیں ہم اور آپ. آج
حسد کی آگ میں جل رہے ہیں اور آپ مسجد کو بھی ہم نے ایسا بنا دیا ہے کہ بھائی وہ ہے وہ دیکھیں گے، ہم ہیں ہم دیکھیں گے، فلاں ہے فلاں دیکھے گا۔ مسجد میرے پہلے کا کسی کے پراپرٹی نہیں ہے، اللہ کے بندے یہاں پر سب آتے ہیں، سب کو آنے کا اختیار ہے، سب کو ذکر کرنے کا اختیار ہے، سب کو نماز پڑھنے کا اختیار ہے، تو سب کی ذمہ داری ہے کہ سب اس گھر کے پاک صفائی کا خیال کریں۔ اب سوچیں جب اللہ نے وعدہ لیا، کن سے لیا؟ ابو الانبیاء سے وعدہ لیا، جد امجد سرکار جد امجد حضرت اسماعیل صاحب سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ فرمایا واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتیا، میرے گھر کو پاک رکھو گی، میرے گھر کو صاف رکھو۔ کس لیے؟ کیوں پاک رکھنا ہے، کیوں صاف رکھنا ہے؟ تو آگے فرمایا ان طہر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، فرمایا پاک رکھو گے کیوں؟ اس لیے کہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، کہ جب یہاں پر، کیونکہ یہ بات مسجد حرام کے حوالے سے ہو رہی ہے نا، تو فرمایا کہ اس کو پاک رکھنا، لوگ یہاں طواف کریں گے، اسے صاف رکھنا، لوگ یہاں اعتکاف کریں گے، اسے صاف رکھنا، لوگ یہاں رکوع کریں گے، اسے صاف رکھنا، لوگ یہاں پر سجدہ کریں گے۔ جہاں پر سجدہ ہو، جہاں پر رکوع ہو، جہاں پر اعتکاف ہو، اس جگہ کو صاف رکھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی جب ابو الانبیاء کو دے رہا ہے تو ہم حضور کے غلام ہیں، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی رکوع کرنے والوں کے لیے مسجد کو صاف رکھیں، ہم بھی سجدہ کرنے والوں کے لیے مسجد کو صاف رکھیں، ہم بھی اعتکاف کرنے والوں کے لیے مسجد کو صاف رکھیں۔ یہاں سے ایک بات اور معلوم ہوئی، وہ یہ کہ اس دور میں بھی اعتکاف والا معاملہ تھا، تبھی تو اللہ نے فرمایا نا بیتیا للطائفین والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھنا۔ اس دور میں بھی اعتکاف تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی معتکف کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے گھر کو صاف رکھنے کا حکم ابو الانبیاء کو دے رہا ہے، سبحان اللہ، ان سے وعدہ لے رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو اب ساری کنفیوژن ختم، بات بالکل ذہن میں اتر گئی کہ بھائی ہم کو اللہ کے گھر کو صاف رکھنا ہے، ستھرا رکھنا ہے، اس کی پاکی کا، صفائی کا خیال کرنا ہے، تاکہ جو بھی نماز پڑھنے آئے اور اس کے پیشانی پر کوئی کنکر نہ چبھے، کوئی پتھر نہ چبھے، وہ سکون سے دعا کرے۔ آپ جو اس کے آگے سے کنکر پتھر کو ہٹا دیں گے، وہ سکون سے سجدہ جو کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ بات اور کھل کر سامنے آئی، وہ یہ کہ صاف صفائی کا خیال کرنا ہے، پاکی کا خیال کرنا ہے، اس مسجد کو آباد کرنا ہے۔ اب آباد کرنے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ آباد کرنے کے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے پیسوں سے، مال و متاع سے، جہاں جو کچھ لگ رہا ہے وہ آپ دے دیں تاکہ آپ کا پیسہ وہاں پر لگ جائے، اللہ گھر میں لگ جائے۔ پچھلے جمعہ کو اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ بھائی آپ کا پیسہ جہاں پر لگ جائے گا، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی، اگر کوئی ایک چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرمائے گا، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو اپنے پیسوں سے ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے پچھلے جمعہ کو دیا ہے، کچھ لوگوں نے بعد میں لکھایا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے دینے کو قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہے وہ ہے اپنے سجدوں سے، اپنے قول و فعل سے اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ مسجدیں جو ہیں قیامت کے وقت جو ہے یہ مسجدیں اٹھا لی جائیں گی، یہ مسجدیں اٹھا لی جائیں گی، مسجدیں آسمان پر، اور کچھ مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں شکایت بھی کریں گی، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی کہ مولا انہوں نے مجھے بھوکا پیاسا رکھا۔ تو مسجدوں کی بھوک اور پیاس کیا ہے؟ تو مسجدوں کی بھوک اور پیاس یہ ہے کہ اپنے سجدوں سے مسجد کو سیراب نہ کیا، ہے نا۔ اس کی بھوک، اس کی پیاس کو اپنے سجدوں کے ذریعے سے
تلاوت قرآن کے ذریعے سے، ذکر الہی کے ذریعے سے اس کی بھوک اور اس کی پیاس کو اس کو سیراب نہ کیا۔ آج ہمارا حال دیکھیں، آج ہمارا حال دیکھیں، آپ بالکل ایک ذہن کو بالکل اپنے حاضر کر لیں اور بالکل سچے دل سے آپ سوچیں ایک بات کو، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے اس مقدس گھر میں سجدہ کرنے سے، آنے سے گریز کرتے ہیں، بچاتے ہیں اپنے آپ کو۔ وہ پہلے کا دور تھا، مسجدیں کچی تھی مگر ایمان اتنا پختہ تھا کہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ اذان کی آواز آئے تو ہم مسجد میں جائیں۔ کچھ لوگ تو اذان سے پہلے بھی اس بار گفتگو بہت ہو چکی ہے، لیکن آج کا حال یہ ہے کہ اذان اگر آتی ہے تو لوگوں کے تیور بدل جاتے ہیں، کیونکہ اذان آنے کی وجہ سے اسے ٹی وی بند کرنا پڑتا ہے، اذان ہونے کی وجہ سے اس کے جو دوسرے کام ہے اسے روکنا پڑتا ہے، کسی گناہ ملوث رہتا ہے تو اس سے اس کو رکنا پڑتا ہے، یا پھر اگر نہ رکے تو لوگ کہتے ہیں کتنا بڑا جاہل ہے تو کہ اذان ہو رہی ہے پھر بھی تو ایسا کر رہا ہے، تو تکلیفیں ہوتی ہیں، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اور اذان کے بارے تو بارہا کہا گیا ہے کہ اذان کے وقت بات چیت نہیں کرنی چاہیے، کہ جو اذان کے وقت بات چیت کرتا ہے، اذان کو نہیں سنتا ہے، اس کا خاتمہ کفر پر ہونے کا امکان بتایا گیا ہے۔ ہاں، کفر نہیں کہا میں نے، ہاں امکان بتایا گیا ہے۔ ہاں، مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ اذان کے وقت ہم مسجد کے باہر کھڑے رہیں گے مگر اذان کی آواز ہو رہی ہوگی، ہمارا سب سے امپورٹنٹ کام، سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے اس وقت شروع ہوتی ہے، وہ بات ہماری ختم نہیں ہوتی۔ اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ نماز ہو رہی ہے مگر باہر بیٹھے ہیں، تقریر ہو رہی ہے مگر باہر بیٹھے ہیں، وہ خطبہ ہو رہا ہے مگر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خطبہ سے، تقریر سے، سنتوں سے اور نفلوں سے ان کو کوئی سروکار، کوئی مطلب نہیں ہے۔ بس جب مکبر اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، اس وقت آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کو قید میں لا کر کے بند کر دیا گیا تھا، اب دروازے کھلے اور قید سے باہر جا رہا ہے۔ اور پھر ایسے ہی لوگ باہر جا کر کے پھر لمبی چوڑی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس پر بھی بڑی بات کہ بھئی ہمارا کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، جب تک ہم اور آپ سدھریں گے نہیں ہمارا کچھ نہیں ہونے والا۔ قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہے لوگوں جو کچھ بھی فساد، ظہر الفساد فی البر والبحر، جو کچھ فساد اوپر ہے، نیچے ہے، خشکی میں ہے، تری میں ہے، بما کسبت ایدی الناس، اے لوگوں وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے، وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو آج ہم اور آپ جو کہہ رہے ہیں لوگوں کے سامنے کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، کیسے ہوگا، پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کرو، پہلے اپنے اعمال کو دیکھو کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ نماز کے وقت تمہارے ڈی جے بند نہیں ہوتے، نماز کے وقت تمہارے گھر کے ٹی وی کا والیوم بند نہیں ہوتا، اذان کے وقت تمہاری باتیں ختم نہیں ہوتی، نماز کے وقت تمہیں دنیا داری سنتی ہے، اور تم کہتے ہو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ تو اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ زندگی اور آخرت دونوں بہتر ہو تو پھر نمازوں کی پابندی کیجیے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں نے کہا 2 طریقہ، ایک طریقہ تو اپنے پیسوں کے ذریعے سے، مال و متاع کے ذریعے سے، اور ایک طریقہ اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے۔ یہ جو معاملہ ہے، ہم تو دونوں معاملوں میں آج کل پیچھے جا رہے ہیں، دونوں معاملوں میں ہم اور آپ آج کل، وہ پہلے کا زمانہ تھا، کچھ نہیں ملتا تو لوگ انڈا لا کر کے دیتے تھے کہ یہ انڈا ہمارا بک کر کے یہ پیسہ لگ جائے مسجد میں،
ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ اور یہ تو مسلمانوں کی بات ہے یار. آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں, نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو بڑھیا دن بھر محنت کر کے کچھ لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی کہ یہ لکڑیاں اس میں ڈال دو. کیوں؟ اسے یہ پتا تھا, اس کو یہ لگ رہا تھا یہ جس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے یہ میرے معبود کا دشمن ہے نا. بڑھیا یہی تو سوچتی تھی, اس لیے لکڑیاں کاٹ کر کے لاتی تھی کہ میرے معبود کا دشمن ہے, اسے جلے تو میرا بھی حصہ, میری بھی لکڑی اس میں آ جائے. ہاں وہ بھی اس میں حصہ لے رہی تھی. مگر ہم حق پرست, حق میں رہنے والے, ایک خدا کے ماننے والے, آج ہمارا حال یہ ہے حرام کام ہو تو فوراً جیب سے پیسہ نکلتا ہے, لیکن حلال کی بات آئے تو ہمارے جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد 10 کے نوٹ نکل کے باہر آتے ہے نا. تو ہم یہ معاملے میں پیچھے ہو جا رہے ہیں, اور یہ جو سجدوں سے ملک کو آباد کرنے والا جو معاملہ ہے یہ معاملوں سے بھی ہم پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں اگر اللہ کا گھر آباد نہ ہو, اللہ کا گھر آباد نہ ہو تو پھر ہمارا اور آپ کا گھر کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ وہ لاکھ پیسہ کما لے, بالکل میں اللہ گھر میں کہہ رہا ہوں, آپ بالکل دماغ میں زور دیجئے, توجہ کیجئے, کہہ رہے وہ بہت پیسہ کما رہا, بہت کما رہا, بہت کما رہا. میں نے کہا کہ وہ لاکھ کما لے, خدا کی قسم سکون اسے حاصل نہیں ہے, سکون اسے میسر نہیں ہے. کیوں؟ جو اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتا اس کا گھر بھی آباد نہیں ہو سکتا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر آباد ہو, تمہیں سکون میسر ہو, تو پھر اللہ کے گھر کو اپنے سجدوں سے, اپنے پیسوں کے ذریعے سے آباد کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرو گے, اللہ گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گھر کو آباد فرما دے گا, ہے نا. اس لیے نمازوں کی پابندی کیجیے, نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کیجیے, برائیوں سے باز آ جائیے. اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. قرآن میں فرمایا گیا جب جہنمی جہنم میں جائیں گے, جنتی جنت میں جائیں گے تو جہنمیوں سے جنتی کہیں گے کہ بتاؤ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا, تو قرآن کہتا وہ جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین. یہ قرآن میں سورہ مدثر میں موجود ہے. قالوا وہ کہیں گے لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس کی وجہ سے ہم کو جہنم میں ڈالا گیا ہے. ولم نک نطعم المسکین, اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس لیے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا ہے. قرآن میں سب موجود ہے, نہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں نہ ہم سننا چاہتے ہیں. ہم تو بس وہ سننا چاہتے ہیں کہ امام صاحب کھڑے ہو کر کے ہمارا نام لے لے, فلاں آدمی بڑا ماشاء اللہ ہے, اس کا نام آ جائے تو کیا کہہ رہے سبحان اللہ, ہے نا. کوئی گیدرنگ ہو رہی ہو, وہاں پر نام ہمارا آ جائے تو فلاں آدمی اتنے پیسے دیا ہے, مائک میں اعلان ہوا تو بھائی ہمارا نام آ جائے. بس نام و نمود اور شہرت کے لیے ہم رب آج ترستے پھر رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ نہیں اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. جو بے نشان ہو کر کے زندگی گزارتا ہے, جو یاد الہی مستغرق ہو کر کے زندگی گزارتا ہے, جو اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا نام اتنا روشن کر دیتا ہے, اتنا روشن کر دیتا ہے. جو آج پیدا ہوا ہے وہ 800 سال پہلے والے بزرگ کو جانتا ہے کہ ان کی زندگی کیا تھی, انہوں نے دین کی خدمتیں کیا کی ہے, ہے نا. تو بے نشانوں کا نشان کبھی مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. آپ آخری بات, تاج الشریعہ کو سب جانتے ہیں, تاج الشریعہ کبھی ویڈیو کا فوٹوگرافی کا سہارا تاج الشریعہ نے کبھی نہیں لی. مگر خدا کی قسم آج جتنے پیر ہیں ابھی کوئی بھی پیر اتنا زیادہ فیمس نہیں ہے جتنا زیادہ فیمس حضور تاج الشریعہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. انہوں نے ویڈیو کا سہارا نہیں لیا, فوٹو کا سہارا نہیں لیا. آج روزانہ فیس بک پر فوٹو پیر طریقت, رہبر شریعت اور نہ جانے کیا کیا گلے گلزارے فراق ڈال کر کے, یہ لمبا لمبا چوٹی پگڑی ڈال کر کے, اتنا بڑا فوٹو ڈال کر کے کہ ہم حضرت فیمس ہو جائیں, مگر وہیں تک محدود رہ گیا ہے. جو کہ سوشل میڈیا پوری دنیا میں ہے پھر بھی وہیں تک محدود رہ گیا ہے. اور تاج الشریعہ نے نہ فوٹو کا سہارا لیا نہ ویڈیو کا سہارا, کبھی کچھ کوئی سہارا نہیں, مگر پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے
مٹتے نام ہو ہی جائے گا. ذکر کیجئے, اللہ کی یاد میں رہیے, اللہ کی یاد مستغرق رہیے. کچھ جو ہے اعلانات آئے اس کو سن لیجیے, اس پر انشاءاللہ الرحمن آپ سنتیں پڑھیں گے. سب سے پہلے تو چیز یہ کہ سرسار سے کچھ لوگ آئے ہیں, مسجد وہاں پہ بن گئی ہے, تعمیر ہو چکی ہے, بس کچھ مزدوری وغیرہ اور اوپر کے کچھ کام وغیرہ باقی ہے. لوگ آئے ہوئے, گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان کے لیے تعاون کریں تاکہ رمضان میں وہاں پر نماز شروع ہو جائے. ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں نے پچھلے جمعہ کو اس مسجد کے لیے تعاون کیا, ماشاءاللہ ان کا تو نام اعتبار ہو چکا ہے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اس میں جو ہے حصہ لیا ہے. تو 2700 روپے مرحوم عبدالرشید مومن, مرحومہ شانور بی, مرحومہ حسنور بی جو ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے پانی کے ٹانکی کے لیے 2700 روپے دیا گیا ہے. اس کے بعد یہ خرچ ہوا پانی کی ٹانکی کا ہے نا, پانی کی ٹانکی میں جو خرچ ہوا اس کا حساب ہے نہیں, یہ ہے 11,914 روپے پائپ کا سامان وغیرہ آیا ہے, 17,400 روپے پانی کی ٹانکی آئی ہے, 4,000 روپے مزدوری دی گئی ہے. کل خرچ جو ہے 33,314 روپے جو ہے ہوئے ہیں, اور پیسے صرف 22,000 روپے جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک سب کے دینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.